السلام علیکم، متی اللہ جان، MJTV۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں فوجی عدالتوں کے خلاف دائر آئینی درخواستوں کی سماعت جاری ہے اور آج ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔ سول سوسائٹی کے وکیل ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کی درخواست تھی کہ فل کورٹ بنایا جائے اور فل کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ آیا 9 مئی کے ملزمان کے خلاف فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہے یا نہیں، مگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج مختصر زبانی حکم میں یہ اعلان کیا کہ فل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی اور اس حوالے سے دی گئی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اس کی مختصر وجوہات بھی بتائی کہ کچھ ججز اویلیبل نہیں ہیں، چھٹیاں ہیں، ویکیشنز ہیں، کچھ ججز جو اس بینچ کے 6 رکنی بینچ کے تھے وہ چھٹیوں پہ جانا چاہتے تھے، وہ جا نہیں سکے، اور کچھ ججوں نے اب فوراً اس سماعت کے بعد اس بینچ کے ججوں نے چھٹیوں پہ جانا ہے، تو اگر فل کورٹ بن گئی تو پھر معاملہ طوال تک چار کر جائے گا۔ اور ویسے بھی چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا تھا کہ حکومت شاید آپ کا حکم نہ مانے، تو اس لیے بہتر ہے کہ فل کورٹ بنا دی جائے تاکہ کوئی تنازع رہے نہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل اور وزارت دفاع کے وکیل جناب عرفان قادر، جو کہ اس کیس میں بھی وزارت دفاع کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ عرفان قادر صاحب، بہت شکریہ متی اللہ جان MJTV کو وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج جو یہ عدالت نے فیصلہ کیا ہے، فل کورٹ کی استدعا مسترد کی ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور وکیل وزارت دفاع؟ فل کورٹ اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کئی دفعہ، پیچھے بھی کچھ کیسز ایسے ہوئے تھے جہاں پہ کہ ایک فریق جو تھا وہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی تھی اور وہ تمام فیصلے جو ہیں وہ انہی کے حق میں چلے گئے، اور یہ بات کی گئی تھی اس وقت بھی کہ فل کورٹ بنایا جائے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ نہیں بنایا۔ اور آپ لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ کچھ ہم مسلک ججز ہیں، اور آپ ہی سب کی یہ فریز ہم خیال سے ہم خیال لائف مائنڈڈ، آپ نے کہا تھا ہم خیال ججز، مسلک نہیں کہا تو وہ مسلک میرا لفظ ہے، ہم خیال آپ کا لفظ ہے، صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ تو وہ جو ہم خیال جج صاحبان ہیں وہ ہر کیس میں بیٹھتے ہیں اور اس پہ بات بھی کی گئی، میڈیا سے بہت آوازیں اٹھیں۔ وکلا جو ہیں وہ جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو ان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی، کیونکہ ریکوزل کی جب ریکویسٹ کی جاتی ہے کسی بھی جج کی تو اس کو بہت برا منایا جاتا ہے، اور یہ پہلی عدالت میں نے دنیا کی دیکھی ہے جہاں پہ کہ ریکوزل پہ اتنا برا منایا جاتا ہے۔ اسی کیس میں جب منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں ریکوزل کی درخواست کی تھی اٹارنی جنرل صاحب نے کہ وہ جسٹس جواد سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے بہت برا منایا تھا اور تعریفیں شروع کر دی تھی جسٹس جواد کی کہ وہ تو بہت درویش ہیں اور بہت بلند کردار اور بلند پایا آدمی ہیں۔ تو حالانکہ اس چیز کا کوئی قانون سے تعلق نہیں تھا، لیکن وہ فرط جذبات میں آ جاتے ہیں جب جسٹس جواد کا نام آتا ہے، اور آپ بھی جذبات میں آ جاتے ہیں؟ نہیں، میں بالکل ہی جذبات میں نہیں آتا، کیونکہ میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اس لیے میں تو ان کی ہمیشہ اچھی دعا کرتا ہوں۔ چلیں اب واپس ہم آ رہے ہیں، تو واپس فل کورٹ اگر نہیں مانی تو اب کیا ہوگا؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ان حالات میں جبکہ ایک جنرل امپریشن یہ قائم ہو گیا ہے کہ جو سیمنگ باعث ہے ان 3 ججز کا وہ بہت بڑا سیمنگ باعث ہے۔ کون سے 3 ججز؟ اس میں تو چیف جسٹس ہیں، اس میں منیب اختر ہیں، اور اس میں یہ اعجاز احسن ہے۔ ان 3 ججز کے بارے میں آپ نے پہلے کبھی باقاعدہ اعتراض نہیں کیا؟ میں نے تو کئی دفعہ کیا۔ نہیں، کیا آپ نے تحریری طور پہ یہ اعتراض اٹھایا ہوا ہے یا کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو ابھی لاسٹ ہیئرنگ پہ بھی کہا تھا کہ میں ریکوزل زبانی کہا تھا آپ نے؟ نہیں تو زبانی کہا جاتا اور کس طرح کہا جاتا ہے؟ نہیں، کوئی وزارت دفاع کی طرف سے یہ باقاعدہ 3 سپریم کورٹ کے ججوں پہ اعتراض کر دیا؟ نہیں تو کیسی کیا بات ہے، میں وزارت دفاع کی طرف سے کھڑا ہوں گا نا وہاں پہ، یہ بالکل میں نے کہا تھا۔ اور یہ جو باتیں شروع ہوئی ہیں آج کل کہ جی وہاں درخواست لائیں تو یہ کریں تو فلانا کریں، کبھی سنی نہیں تھی یہ باتیں۔ یہ تو جب ایک سینئر لائر کھڑا ہو کے جب یہ کہہ دیتا ہے کہ میں فلانے کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، اس کے پاس کمپیلنگ گراؤنڈز ہوتی ہیں، تو اس کی درخواست کی کیا ضرورت ہے؟ درخواست تو صرف کاغذ کا ضیاع ہے، کاغذ کا ضیاع، پروسیجر کا ضیاع، اس میں ایک قسم کا فائنینشیل ریسورسز کا ضیاع، اس کی کیا ضرورت ہے درخواست کی؟ اس پہ جب ایک کھڑے ہو کے کہہ دیا، اس نے کمپیلنگ ریزنز دے دیے، اس کے بعد ججز کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کے بارے میں ہلکا سا بھی باعث منسوب کیا جائے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچتے، ایک آنریبل جج ایک سیکنڈ بھی نہیں سوچے گا۔ تو اس پہ اس قدر، یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی ریکویسٹ آتی ہے
اس کو بہت برا منایا جاتا ہے. جب اٹارنی جنرل نے جسٹس منصور شاہ کے بارے میں یہ ریکویسٹ کی تھی اس کو بہت برا منایا گیا تھا, لیکن جسٹس منصور شاہ نے بالکل برا نہیں منایا اور وہ بینچ سے ہٹ گئے تھے. اور اسی طرح سے پھر اٹارنی جنرل نے جب فل کورٹ کی ریکویسٹ کی تو بہت برا منایا گیا. ایک جو جج صاحب ہیں انہوں نے بہت سختی سے وہ اس وقت بات ان سے کی اٹارنی جنرل سے, انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت درخواست کر رہے ہیں. اور جب یہ فیصل صدیقی کی آئی تو انتظار ہو رہا تھا کہ یہ درخواست جو ہے ہم سنیں کہاں ہے فیصل صدیقی, کہاں ہے فیصل صدیقی. گو کہ ان کی درخواست تو نہیں مانی گئی, لیکن جس عزت کے ساتھ ان کو سنا گیا اور جس تکریم کے ساتھ ان کا انتظار کیا گیا, اور اوروں کا تو نہیں انتظار کیا جاتا. کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ وجہ آپ سب جانتے ہیں, کیا مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا آپ لوگ نہیں یہ چیزوں کو اسیس کرتے؟ کیا میڈیا جو ہے یہ ججز کے جو کانڈکٹ ہے اس کی اسکروٹنی نہیں کرتا؟ نہیں, فیصل صدیقی کے ساتھ کیا خاص لگاؤ ہے بینچ کا؟ یہ تو بینچ کو وضاحت کرنی چاہیے نا کہ ان کے کیس میں اتنا شدت سے انتظار کیوں ہو رہی تھی اور اس درخواست کو اتنے آرام سے کیوں سنا گیا اور اس پہ اتنی پروسیڈنگز کیوں ہوئی. بظاہر اس میں ایک وجہ تھی نا. کیا اس کی وجہ ظاہر یہ تھی کہ ان کی جو دلیل تھی کہ آپ جو بھی حکم پاس کریں گے حکومت وہ نہیں مانے گی, کیونکہ آپ کے بینچ کو حکومت نے تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے. کچھ ججز نے بھی کہا ہے کہ وہ ریکگنائز نہیں کرتے اس بینچ کو, تو اس لیے آپ فل کورٹ بنا دیں. تو یہ بات ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کی درست تھی کہ اس وجہ سے فل کورٹ بننی چاہیے کہ سپریم کورٹ کے 6 ججوں کا فیصلہ آپ لوگوں نے نہیں ماننا تھا. بالکل غلط بات ہے. 6 ججز کیا 3 ججز بھی صحیح فیصلہ کریں گے تو مانیں گے, اور 100 ججز بھی مل کے غلط فیصلہ کریں گے تو نہیں مانیں گے. یہ صحیح اور غلط کا فیصلہ حکومت کرے گی, آپ کریں گے؟ نہیں, پاکستان کا آئین کرے گا. تو آئین کی تشریح کرنا تو آئین کے مطابق سپریم کورٹ کا کام ہے. بالکل سپریم کورٹ کا کام ہے, لیکن سپریم کورٹ کی تشریح کو فوقیت ہے سرکار کی تشریح پہ. یہ کہاں لکھا ہوا؟ نہیں, وہ تو ظاہری بات ہے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو کا اوتھ اٹھاتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے, آئین کو اور قانون کو پروٹیکٹ کریں گے. وزیر اعظم کا اوتھ اٹھاتے ہیں, وہ بھی تو یہی اوتھ اٹھاتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے اور لا کو پروٹیکٹ کریں گے. یہی وزراء اٹھاتے ہیں. تو جب سب ایک ہی اوتھ اٹھاتے ہیں تو اگر ایک ایسی تشریح کر دے جو کہ آئین کے خلاف ہو تو دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تشریح میں نہیں مانتا, میں نے بھی حلف اٹھایا ہوا. لیکن آئین میں تو سپریم کورٹ میں نے تو بلکہ حلف نہیں اٹھایا تھا, میں تو صرف انڈرٹیکنگ ہمیں اسپیشل اسسٹنٹ کو دینی پڑتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے خلاف نہیں جائیں گے. اور بطور اٹارنی جنرل کے بھی یہ ضروری ہے. تو میں نے بطور اٹارنی جنرل کئی دفعہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانے اور بتا دیا ان کو جا کے کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے, اور وہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی. لیکن جب نہیں مانتے تو پھر اپیل ہوتی ہے یا ریویو ہوتا ہے؟ کوئی اپیل نہیں ہوتی. لیکن آئین کے مطابق فیصلہ سپریم کورٹ کا وائڈ آرڈر نہیں, کہیں نہیں سپریم کورٹ کا ہوتا. سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو عزت ہے, تکریم ہے, وہ تب تک ہے جب تک کہ وہ آئین کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں. جہاں غلط فیصلہ دیں گے وہاں ہر میڈیا پرسن, پاکستان کا ہر شہری, اس کی ڈیوٹی ہے کہ اس فیصلے کو رد کرے. تو یہ جو فل کورٹ کا فیصلہ, فل کورٹ نہ بنانے کا فیصلہ ہوا ہے, اس کو کیا وزارت دفاع آپ رد کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو کورٹ نے, میں سمجھتا ہوں کہ ججز پہ اتنی زیادہ جب بات آ رہی تھی کہ اس میں کچھ ہم خیال ہیں, کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ آؤٹ آف ٹرن پروموٹ ہو کے یہاں آئے ہیں تو وہ بھی ہم خیالی نظر آتے ہیں. تو وہ تو کورٹ کو خود ہی چاہیے تھا کہ تاکہ پبلک جو کانفیڈنس ہے ان میں وہ پبلک ٹرسٹ پیدا ہو, جس کا ذکر منصور شاہ نے بھی اپنے جب رکوز کیا تو انہوں نے اس کا ذکر کیا, اور پھر یا آفریدی صاحب نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے, فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں, اور تقریباً وہ جو طارق مسعود صاحب ہیں انہوں نے بھی اس سے ایگری کیا. تو یہ تو بردر ججز جو ہیں وہ بھی سب یہی کہہ رہے ہیں. اور اگر میں بھی وہ بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ کیسے ہو گیا کہ جو بینچ پہ بیٹھے ہیں وہ زیادہ صحیح ہو گئے. بہرحال اب چیپٹر کلوز ہو گیا ہے, فائنل ہو گیا ہے, فل کورٹ نہیں بنے گی, اب آپ کیا کریں گے؟ ہم تو فیصلے کو دیکھیں گے کہ فیصلہ جو ہے وہ آئین کے آپ کے حق میں آیا تو مان لیں گے, نہ حق میں آیا تو بالکل نہیں, بالکل نو. ہاں, اگر فیصلہ آئین کے مطابق آیا اور ہمارے خلاف آیا ہم اس کو مانیں گے, لیکن اگر آئین سے متصادم آیا تو پھر ہم اس کو نہیں مانیں گے. مطلب یہ طے کس نے کرنا کہ آئین کے خلاف ہے یا کیا؟ یہ آئین طے کرے گا, یہ قانون طے کرے گا. یہ وزارت دفاع طے کرے گی؟ بالکل طے کرے گی. کیوں نہیں کرے گی طے؟ وزارت دفاع کیا قانون کے نیچے فنکشن نہیں کرتی؟ آئین کے نیچے فنکشن نہیں کرتی. حکومت نے طے کرنا ہے, وزارت دفاع نے طے کرنا. تو اگر ماتحت ہے تو وہ سب سے زیادہ تو آئین کے ماتحت ہے. وہ مطلب اگر سپریم کورٹ غلط آئین کو بدل دے تو وہ وزارت دفاع مان جائے گی. وزارت پاکستان کی وزارت دفاع, پاکستان کی آرم فورسز, آپ کا خیال ہے اتنی کمزور ہے کہ سپریم کورٹ غلط فیصلہ دے اور وہ سر تسلیم خم کر دیں گے؟
کبھی ہوا ہے ایسے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہماری فوج کو پاکستان کی فوج کو آپ اتنا پاکستان کی فوج کی طاقت جو ہے نا وہ آئین میں ہے، وہ قانون میں ہے، اور اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ آئین اور قانون سے ہٹ کے کیا، آئین اور قانون میں نہیں، ماتحت ادارہ، اس کی طاقت ٹینکوں اور توپوں میں تو نہیں ہوتی ہے، اس کی طاقت اخلاقی ہوتی ہے۔ میں نے ٹینک تو کہا ہی نہیں ہے، آپ خام کا ٹینک تو، اتنی کمزور سے کیا مطلب؟ میں نے کہا فوج اتنی کمزور نہیں ہے پاکستان کی کہ وہ غیر قانونی احکامات یا غیر آئینی احکامات مانے کسی کے بھی، اور اگر وزیر اعظم بھی دے گا وہ بھی نہیں مانے گی؟ اگر غیر آئینی اور غیر قانونی دیں گے تو بالکل نہیں مانے گی۔ اس کا فیصلہ آپ کریں گے، آپ کا کلائنٹ کرے گا؟ اس کا فیصلہ آئین کرے گا۔ نہیں، آئین کس کے پاس ہے؟ ISPR کے پاس ہے، وزارت دفاع کے پاس ہے، یا وزارت قانون کے پاس؟ دیکھیں یہ تو جب فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا نا کہ وہ آئین کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میں نے تو یہ کہا کہ اگر کسی بھی عدالت نے کوئی بھی ایسا فیصلہ کیا جو کہ آئین کے مطابق نہیں ہے تو نہ یہ کہ کوئی بھی پاکستانی نہیں مانے گا، بلکہ افواج پاکستان کو سمجھنا کہ اتنی کمزور ہے کہ غیر آئینی فیصلے ماننے شروع کر دیں گی تو نہیں مانے گی۔ افواج پاکستان تو خیر طاقت کے لحاظ سے جو ہے وہ تو، میں نے طاقت کی بات نہیں کی، افواج پاکستان کی طاقت ٹینکوں میں توپوں میں نہیں ہے، کی آئینی طور پہ کوئی شناخت تو نہیں ہے، ان کی وہ تو وفاقی حکومت آئینی طور پہ نہیں آئینی طور پہ شناخت ہے، آئین میں ان کو بالکل عدالتوں سے علیحدہ رکھا گیا، آرٹیکل 199 میں افواج پاکستان کو علیحدہ رکھا گیا، آرٹیکل 8 میں افواج پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو علیحدہ رکھا گیا۔ افواج پاکستان جو ہے وہ سپریم کمانڈر کے ساتھ منسلک کیا گیا، سپریم کورٹ کے ساتھ ان کو منسلک ہی نہیں کیا گیا۔ یہ ساری اسکیم تو پڑھیں آپ جا کے۔ آپ آئین کے اندر افواج پاکستان وفاقی حکومت کے کمانڈر کنٹرول میں ہوتی ہیں، اور آپ تو ایک سابق اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا یا نہیں، یا فوج نے کرنا ہے یا حکومت نے کرنا ہے؟ دونوں نے کرنا ہے، افواج نے بھی کرنا ہے، حکومت نے بھی کرنا ہے۔ حکومت کر کے دکھائے نا، حکومت کرے کوئی غیر آئینی فیصلہ، آپ کا مطلب ہے ہماری فورسز مان جائیں گی اس کو؟ اسی طرح سے اگر فورسز کو غیر آئینی کریں گی تو حکومت نہیں مانے گی اس کو، تو سب کو آئین کے مطابق رہنا ہے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی نہیں، آئین کی تشریح ایڈوکیٹ عرفان قادری نے تو نہیں کرنی نا، آئین کی تشریح سپریم کورٹ کرے گی۔ نہیں، یہ صحیح آپ کہہ نہیں، سپریم کورٹ کیسے کرے گی آئین کی تشریح؟ آئین کی تشریح میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اگر میں اور آپ فریق ہوں دونوں سپریم کورٹ میں، اور پھر ہمارے آپس کے جو رائٹس ہیں ان کے بارے میں اگر وہ تشریح کر دیں تو اس حد تک تو ہم پابند ہوں گے، لیکن جہاں پر ہم فریق ہی نہیں ہیں، جہاں پہ ہم فریق ہی نہیں ہیں وہاں پہ آپ کیسے وہ تشریح جو ہے وہ، اچھا پھر دوسری بات یہ ہے، فریق نہیں ہے کیا اس کیس میں جو ہے، اس کیس میں آپ فریق نہیں ہیں فوجی عدالتوں کے کیس میں؟ نہیں، دیکھیں وہ پرائیویٹ فریقوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور ایگزیکٹو جو ہے اس کے دائرہ اختیار کے اندر اگر سپریم کورٹ گھسے گی تو ایگزیکٹو ول گارڈ اگینسٹ دیٹ، ایگزیکٹو اجازت نہیں دے گا ان کو کہ آپ ہماری ڈومین میں آ جائیں، اور یہ ہمارے جو آئین کی خلاف ورزی کرے گی تو پھر سپریم کورٹ کا تو فرض ہے کہ وہ اس میں مداخلت کرے اور روکے اس کو۔ نہیں، مداخلت کیا، فرض ہے ان کا، بالکل اس کو پھر کنٹیمپٹ لگائیں اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے آئین کو، لیکن سپریم کورٹ کے غلط آرڈر کو جس کو ان کے اپنے ججز نہیں مان رہے، اس آرڈر کی کیا حیثیت ہے، اس کو تو ان کے ججز نہیں مان رہے۔ تو اب اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آئین کے مطابق 102 جو سویلین شہری ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ فیصلہ نہیں مانیں گے؟ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آئین کے تحت فیصلہ نہیں ہو سکتا، فوجی ٹرائل نہیں ہو سکتا سویلین شہریوں کا، تو آپ نہیں مانیں گے؟ ہم ان کے ریزنز دیکھیں گے، اگر ان کے ریزنز جو ہیں وہ ویلڈ ہوئے، اگر کہ واقعی آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سویلینز جو ہیں، صاف طور پہ لکھی ہوئی ہے کہ سویلینز جو ہیں وہ ٹرائی نہیں ہو سکتے فوجی عدالت میں، تو ہم ان کی بات مانیں گے، لیکن اگر آئین میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی تو ہم نہیں مانیں گے۔ مطلب آپ کو پھر اپیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، فیصلے نہیں مانتے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسری بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کل یہ ان کے اپنے ججز ان کو نہیں مان رہے، اور چونکہ یہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن انلیگل تھی تو لہٰذا جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس بینچ سے یہ کہہ کے اٹھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم کیس کو تو نہیں چھوڑ رہے، لیکن وہ جو نہیں مان رہے انہوں نے کوئی ججمنٹ تو نہیں، لیکن وہ جو اعتزاز احسن صاحب نے کل بات کی تھی روسٹر پہ کھڑے ہو کے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے خلاف تو مس کانڈکٹ کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے ان ججز کے خلاف۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ان ججز کے خلاف مس کانڈکٹ کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے۔ کیوں ہونی چاہیے پروسیڈنگز؟ کیا یہ قانون نہیں ہے کہ شروع کے جو سینئر تین ججز ہیں وہ مل کے بینچز بنائیں گے؟ کیا فرد واحد بینچز بنائے گا ایک وہ بھی رائج الوقت قانون کے خلاف؟ اور اگر نہ بھی رائج الوقت قانون ہوتا تو کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا ایک جج جو ہے چیف جسٹس کے نام پہ سارے سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے چلائے گا؟
کیا ہم ثاقب نثار کا دور واپس لانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم افتخار چودھری ازم اور جواد خواجہ ازم کو واپس لانا چاہتے ہیں؟ لیکن آپ سجاد علی شاہ کا دور بھی تو واپس لانا چاہ رہے ہیں نا. جب ایک انتشار ہو گیا تھا سجاد علی شاہ کے احکامات مان نہیں رہے تھے اور ایک قسم کا عدالت کے اندر سے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سجاد علی شاہ کا. ولی اللہ جان صاحب, سجاد علی شاہ صاحب کے ٹائم پہ یہ ہوا تھا کہ ججز جو تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف, کیونکہ وہاں پہ چیف جسٹس جو اتنے اوور بیئرنگ ہو گئے تھے اپنی مرضی کے بینچز بنا کے کہ ججز نے چیف جسٹس کو اس وقت کے نکال دیا تھا. تو اب بھی یہی ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں, اب یہ تو سوال آپ کو ججز سے پوچھنا چاہیے ساروں سے, کیونکہ اس وقت بھی 2 دھڑے تو بن گئے ہیں سپریم کورٹ میں. اچھا, کون کون سے دھڑے؟ یہ میں نے آپ سے ہی سنی ہے یہ ساری باتیں. تو میں تو آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ کوئی دھڑے بن گئے ہیں اور آپ ذکر بھی کرتے ہیں اس کا. اچھی بات تو یہ ہے کہ ان کو چاہیے کورٹ کو اکٹھا لے کے چلیں, اس طرح کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. اور نہیں تو میں جب ایک دفعہ کورٹ الیکشن کا کیس آرگیو کر رہا تھا, الیکشن ڈیٹ کا, تو میں نے خود چیف جسٹس سے کہا تھا کہ جی یہ جو آپ کی یہ جو ڈیوائڈ ہے, انٹرنل ڈیوائڈ ہے, آپ سپریم کورٹ میں اس کو ریزالو کریں, یہ جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں, تاکہ آپ کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ جو موجودہ حکومت قانون سازی کر رہی ہے بطور سابق اٹارنی جنرل, آپ اس تازہ ترین آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو بھی چھاپوں کا اور گرفتاری کا حق دے دیا گیا ہے؟ کیا ہماری پولیس ایف آئی اے اتنی نااہل ہے, اتنی نالائق ہے کہ اب گرفتاری اور چھاپوں کا اختیار بھی آئی ایس آئی کو دے دیا گیا ہے؟ یہ بات درست ہے کسی بھی معظم معاشرے میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جو آلریڈی آپ کی جاسوسی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, آپ کی سرویلنس کی صلاحیت رکھتی ہیں, وہ چھاپے بھی ماریں گی, گرفتاری بھی کریں گی, کیا یہ درست ہے آپ کے خیال میں؟ اگر وہ ایمانداری سے اپنا کام کرتی ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ تو یہ کیا ایجنسیوں کا یہ کام ہے چھاپے مارنا, گرفتاری کرنا, یا صرف انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا ان کا کام ہے اور باقی ادارے ناکام ہیں؟ تمام کام وہ کریں گی جو پاکستان سے سیکیورٹی سے منسلک ہے. ہاں, ان کا کام ہی ہے. تو ٹھیک ہے, تو ایف آئی اے اور پولیس کے بند کر دیں پھر سارے ادارے؟ نہیں, سارے ادارے کام کر رہے ہیں. یہ والا کام اگر انہوں نے ان کو سونپ دیا تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو پھر آپ کی سیٹ پہ بھی کسی جرنیل کو بٹھا دیں, وہ زیادہ کمپیٹنٹ ہوگا آپ سے, تو وہ بیٹھ سکتے ہیں, وہ اس کو کام کرنا چاہیے. وائی ناٹ؟ یہاں پہ اسپیشل اسسٹنٹس آئے ہیں, جرنیل پوزیشنوں پہ آئے ہیں, جرنیل منسٹرز بھی بنے ہیں. اگر وہ کوالیفائی کرتے ہیں مارشل لا کے دور میں. نہیں, وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے نا مارشل لا. لیکن مارشل لا میں بھی اگر آپ جب مارشل لا کو بھی دیکھتے ہیں تو مارشل لا اتنا برا نہیں ہوتا. نہیں, میں برا اچھا تو کہہ ہی نہیں رہا. اچھا, یہ فیکٹس ہے نا. یہ چیف جسٹس نے کہا تھا اسی کیس میں, کہا تھا اگر مارشل لا لگا تو پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے. آپ کو یاد ہے؟ تو انہوں نے تو خود بھی جج بنے تھے, تو جنرل مشرف کا دور تھا 2004 میں, اور اس سے پہلے جتنے ججز تھے وہ پی سی او کا اوتھ لے کے آئے تھے, اور پی سی او کے اوتھ والے ججز نے ان کو اپوائنٹ کیا تھا. تو یہ اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں گے تو پھر کہاں تک جائے گا معاملہ؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. پھر آپ بھی دیکھ لیں گے. نہیں, دیکھنے کی بات نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ ہمیں فیئر اسکوئر اسٹریٹ ہونا چاہیے نا. لیکن کیا ایجنسیوں کو چھاپے مارنے اور گرفتاری کی بغیر وارنٹ کے اجازت ہونی چاہیے؟ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں بطور معاشرہ؟ دا سیکورٹی آف پاکستان جب حالات ایکسٹریم ہوتے ہیں تو پھر آپ وہ جو ایکسیپشنز جو ہے کریٹ کی جاتی ہیں. دنیا کے ہر قانون میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں اور ایکسیپشنل لاز کبھی کبھی بنائے جاتے ہیں. تو یہ سیکورٹی آف پاکستان کے نام پہ مارشل لا بھی لگایا جا سکتا ہے؟ مارشل لا دیکھیں, ویسے تو جب مارشل لا لگا تھا نہیں لگایا جا سکتا ہے, انہیں عدالتوں نے کہا تھا سیکورٹی آف پاکستان. میری تو آپ بات مانتے نہیں ہیں, لیکن پاکستان کی عدالتوں نے تو یہاں تک کہا ہوا کہ ہاں مارشل لا بھی لگایا جا سکتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں جی؟ مارشل لا لگایا جا سکتا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں, یہ فرضی چیزیں ہیں, ابھی ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے. جب ہوگی میرے سے پوچھیے. تو پہلے تو آپ نے سارے فرضی جواب دیے نا کہ اس کے میں نے کوئی فرضی نہیں. آپ نے کہا ایجنسیاں چھاپے مار سکتی ہیں, گرفتاریاں وہ تو آپ کے فرضی سوال تھے تو اس پہ میں نے جواب دیے ہیں. اس پہ میں نے تو کوئی فرض نہیں. آپ نے کہا نا سیکورٹی کے لیے کر سکتے ہیں, آپ نے کہا. ہاں, میں نے یہ کہا. تو پھر سیکورٹی کے لیے مارشل لا بھی لگ سکتا ہے؟ یہ عدالتیں تو کہتی ہیں لگ سکتا ہے. نہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے نہیں, حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو جمہوریت کا ماڈل ہمارے کانسٹیٹیوشن میں دیا اسی کو فالو کیا جائے, اور فوج کا جو کردار ہے وہ ملک کی حفاظت تک معمور ہونا چاہیے. گڈ, مطلب کہ اس کو محکمہ زراعت نہیں بننا چاہیے, یہ زرعی انقلاب نہیں لانا چاہیے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ٹھیکے نہیں کرنے چاہیے. اس کو جو ہے ابھی یہ حال ہی میں معدنیات کی جو کانفرنس ہوئی ہے, معدنیات نہیں نکالنی چاہیے. فوج کو آپ نے کہا کہ صرف سرحدوں کی حفاظت تک محدود ہونا چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں؟ دیکھیں, معدنیات جو ہے نا اس کا بڑا گہرا تعلق فوج سے بنتا ہے. اچھا. کیونکہ جو باہر کی قوتیں ہیں, جو اینٹی پاکستانی قوتیں ہیں,
وہ ان علاقوں کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت بڑا تھریٹ بن جاتی ہیں، اور سیکیورٹی کے لیے فوج کی ضرورت پاکستان میں سیکیورٹی کے لیے تو سینسٹیو ایریاز میں لیکن معدنیات نکالنے کا کام جو ہے یہ تو فوج کو نہیں کرنا چاہیے نا۔ نہیں، فوج کے پاس ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر تو ہے نا۔ اچھا، وہ تو ہے، وہ تو کام تو یہ جو پرائیویٹ ادارے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے انجینئر ہیں، سیاستدان ہیں، یہ تو سائنسدان ہیں، یہ تو سارے بے روزگار ہو جائیں گے، سارے کام فوجیوں نے کرنے ہیں۔ نہیں، یہ بھی کرے، فوج بھی کرے، سارے مل کے کرے، اس میں تو کوئی مل جل کے کریں۔ ہاں، اس میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، اچھا، یہ جو کاروباری لیکن سرگرمیاں جب ہیں، پیس کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت سارے فوج کے پاس جو اپریٹس ہے، بہت ساری ان کے پاس مشینری وغیرہ تو ہے، یہ جو پرائیویٹ اس لوگ کو آتے ہیں ہم ڈیولپمنٹ پرپزز کے لیے استعمال تو کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پھر اس کو گھر بٹھا دیں۔ نہیں، وہ بھی بیچ میں آئے۔ اچھا، اب تو اتنی یہ جو بات ہو رہی ہے معدنیات کی، یہ تو ٹریلینز کی بات ہو رہی ہے، تو سب کو کام کرنا پڑے گا، بلکہ میڈیا کو بھی بیچ میں آنا پڑے گا۔ تو یہ جو بھی آپ کی سرگرمیاں ضرورت پڑ یہ جائے گی۔ جو بھی سرگرمیاں ہوں گی، اس کا کوئی آڈٹ بھی ہوگا، کسی کو جواب دہی بھی ہوگی، کوئی اس کی جانچ پڑتال بھی ہوگی، یا کوئی آڈٹ بھی نہیں ہوگا؟ جس طرح فوج کا تو آپ کو پتا ہے نہیں، سارا ہے، اس کا آڈٹ ہوگا، جانچ پڑتال ہوگی۔ اچھا، ایسے تھوڑا ہی ہوگا کہ جو جس کا دل کرے وہ کر لے۔ اس کے بارے میں صحافی کوئی رپورٹنگ کر سکیں گے یا ان کو بھی غدار بنا کے یہ میرا چھاپے سبجیکٹ ماری نہیں ہے، جائیں یہ گے؟ اگر مصدق ملک صاحب سے آپ اس کی ڈیٹیل پوچھیں تو وہ بہتر طریقے سے آپ انہوں کو نے دیں۔ 6 ٹریلین ڈالر کا بتایا ہے صرف کھدائی کرنے میں۔ مجھے تو سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اچھا، تو اس سے زیادہ چونکہ میرا اس سے یہ زیادہ شعبہ خوشی نہیں تو ہے۔ ہو نہیں سکتی آپ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں، اور پاکستان میں واقعی وسائل ہیں بہت، اچھا، لیکن یہ چونکہ ایک اسپیشلائز سبجیکٹ ہے تو اس پہ اور یہ میرا شعبہ ہٹ کے ہے، اچھا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی آپ اس پہ بات کریں تو زیادہ اچھا۔ ویسے تو آپ کا شعبہ بھی بہت اسپیشلائز ہے سر۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔